نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ساتھ میں پڑھتے جائیں تاکہ ہمارے یہ الفاظ تلفظ بھی صحیح ہو جائیں. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم. الحمدللہ پچھلے درس میں ہم نے قرآن کے حقوق کے متعلق بات کی تھی. آج ہم سورہ فاتحہ جو قرآن سارے کا خلاصہ ہے آج ہم اسے پڑھ رہے ہیں. سب سے پہلے ہے تعوذ اور تسمیہ. اعوذ باللہ کو کہتے ہیں تعوذ، بسم اللہ کو کہتے ہیں تسمیہ. قرآن پڑھنے سے پہلے تعوذ اور تسمیہ یہ دونوں پڑھنا ضروری ہے. اب تعوذ کا ترجمہ ہے میں پناہ چاہتا ہوں اللہ تعالی کے ساتھ شیطان مردود سے بچاؤ کے لیے. اب جب بندہ اللہ رب العزت کے ساتھ اپنا تعلق جوڑے گا تو انشاءاللہ شیطان کے شرور اور فتن سے محفوظ رہے گا. اگر اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ ہم نے تعلق نہیں جوڑا، یقین جانیے تو شیطان کے شرور سے ہم نہیں بچ سکتے. تو اس لیے قرآن جیسی بابرکت کتاب شروع کرنے سے پہلے اللہ نے فرمایا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. جب قرآن پڑھنا شروع کریں تو سب سے پہلے تعوذ پڑھ لیں کہ میں اللہ کی ذات کے ساتھ اپنا تعلق قائم کریں تاکہ شیطان کے شرور و فتن سے اپنے آپ کو محفوظ بنا سکیں. تو شیطان کے فتنوں سے، شرور سے ہماری حفاظت صرف اور صرف اس صورت میں ہو سکتی ہے کہ ہم اپنا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ جوڑیں. اگر اللہ کی ذات کے ساتھ ہم نے تعلق نہیں جوڑا تو پھر شیطان کے شرور سے ہم نہیں بچ سکتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا کہ اگر اللہ رب العزت کی طرف سے مصائب آ رہے ہوں، پریشانیاں آ رہی ہوں اور ہم گراؤنڈ میں ہیں، ایک دنیا کے آسمان سے یہ برس رہی ہے پریشانیاں، یہ مصائب، تو اس سے بچاؤ کا کیا طریقہ ہے؟ انہوں نے فرمایا یہ تو آسان ہے. ان کو کیسے؟ فرمایا جو تیر برسانے والا ہے اس کے قریب جاؤ، اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، تیر دائیں بائیں تو لگتے رہیں گے، نیچے گرتے رہیں گے، اس کے ساتھ جڑیں گے تو بچ جائیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا اگر چکی جو آٹا پیسنے والی، دانے جتنے بھی پاٹ کے قریب آ جاتے ہیں وہ سارے پس جاتے ہیں. جو درمیان والی کیل کے درمیان میں جو وہاں رہ جاتے ہیں وہ نہیں پستے. اب پاٹ اٹھا کے دیکھیں وہاں دانے پڑے ہوئے رہتے ہیں. تو ٹھیک اسی طرح جب ہمارا تعلق اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ قائم ہوگا تو انشاءاللہ شیطان کے شرور و فتن سے ہم محفوظ رہ جائیں گے. اور یوں سمجھیے کہ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ ہمارا تعلق یہ جنت کی ضمانت ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ تعلق توڑنا یا اپنے آپ کو جہنم کے حوالے کرنا ہے. اگر اللہ کی ذات کے ساتھ ہمارا تعلق ہے تو دنیا میں ہم نافرمانی بھی نہیں کر سکیں. کیوں؟ دیکھیے
میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ یا اللہ میں تیری پناہ میں آ رہا ہوں، اور جب میرا یہ یقین بن جائے گا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور حدیث مبارکہ میں یہاں تک موجود ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث جبریل کے نام سے ہیں، یہ اس کا حصہ ہے۔ فرمایا اللہ کی عبادت یوں کریے کہ یوں سمجھیں کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اگر یہ یقین نہ ہو، کم سے کم یہ یقین ضرور ہو کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ اب کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارا یقین یہ ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو کیا ہم نافرمانی کر سکیں گے؟ ہم گھر سے کوئی چیز نہیں یہاں سے اٹھا رہے، کیوں؟ کہ گھر والے دیکھ رہے ہیں۔ اگر ہمارا یقین ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو کیا میں اللہ کے حقوق کو توڑوں گا؟ اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کروں گا؟ کبھی بھی نہیں۔ حضرت عطا رحمت اللہ علیہ ایک محدث گزرے ہیں، ان کے متعلق ہے کہ ان کو کہتے ہیں ملہمون، کہ اللہ رب العزت ان کے دل میں ایسی ایسی باتیں القاء فرماتے کہ آدمی سن کے حیران رہ جاتا۔ کہ ایک دفعہ بیٹھے بیٹھے فرمایا اللہ رب العزت نے دل میں عجیب سی بات ڈالی ہے۔ کون سی؟ فرمایا میرے بندوں کو میرا یہ میسج پہنچا دیں، یہ پیغام پہنچا دیں۔ کون سا؟ کہ میرے بندے نافرمانی کرتے ہوئے لوگوں سے ڈرتے ہیں، حتیٰ کہ کوئی عام بچہ بھی دیکھ رہا ہو تو آپ کے دل میں خوف گزرتا ہے، یار یہ کسی کو شکایت نہ کر دے۔ کیا میرے بندے میرا مرتبہ تیرے نزدیک ایک عام بچے سے بھی کم ہے؟ کیا عام بچے کو دیکھ کر کے تو نافرمانی نہیں کرتا؟ کیا میرا مرتبہ تیرے ہاں عام بچے سے بھی کم ہے کہ تو یہ نہیں سمجھتا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے؟ تو اس لیے بھائی سب سے پہلے آپ نے اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق جوڑنا ہے، اور پورے قرآن کا جو فہم قرآن ہے اس کا سارے کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ ہمارا تعلق اللہ سے قائم ہو جائے، ایسا تعلق قائم ہو جائے کہ ہم تنہائی میں ہوں، گھر میں ہوں، مجلس میں ہوں، بازار میں ہوں، کہیں بھی ہوں، ہم یہ دل میں ضرور سوچیں کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ، وہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا 28واں پارہ ہے، مَا يَكُونُ مِن نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ۔ فرمایا اگر تم دو مل کے بیٹھتے ہو، کچھ بھی کہہ رہے ہو، باتیں کر رہے ہو، تیسرا میں اللہ تمہارے ساتھ موجود ہوتا ہوں۔ اگر تین آدمی بیٹھ کر رہے ہو تو چوتھا میں اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہوں، اگر پانچ ہو تو چھٹا میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں، بلا اکثر من ذالک، اس سے کم ہو یا زیادہ، بہرحال جہاں بھی ہو، جس حال میں بھی ہو، جتنے بھی ہو، میں اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہوں۔ تو یہ تعلق جب انسان کا قائم ہو جائے گا تو انشاءاللہ یہ کی فار جنت، یہ جنت کی چابی ہے بھائی۔ کیوں؟ جب ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ ایسا جڑ جائے گا تو نافرمانی نہیں ہوگی، اور فرما برداری کرنے کو دل کرے گا۔ کیوں؟ میرے اللہ کا حکم ہے، میرا اللہ کا بلاوا ہے۔ تو اس نے فرمایا کہ سب سے پہلے تو آپ نے اللہ کے ساتھ تعلق قائم کریں، پھر اس سے یہ ہوگا کہ جس مقصد کے لیے آپ نے تعوذ پڑھا انشاءاللہ وہ مقصد پورا ہو جائے گا، ورنہ شیطان خلل ڈالے گا۔ چلو فلاں کام یاد آ گئے، چلو یہ تو کر لیں، بعد میں یہ دیکھا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان اصل میں کہتے ہیں کہ ابعد عن الرحمہ، رحمت سے دور۔ شیطان کو شیطان اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اللہ رب العزت کی رحمت سے دور ہے۔ شیطان ہے کون؟ سارے جانتے ہیں نا بھائی، کان من الجن، یہ جنوں میں سے ہے۔ ہم سے پہلے، ہم سے مراد یہ ٹاؤن شپ والے نہیں، انسانوں سے پہلے یہاں جنات بستے تھے۔ ہزارہ سال پہلے یہاں جنات تھے۔ جب انہوں نے نافرمانی عروج پہ کی بہت زیادہ،
تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کو کچھ اکثر کو جو شریر زیادہ تھے قتل کروا دیا گیا، باقیوں کو جزیروں میں، پہاڑوں میں، بیابانوں میں دھکیل دیا گیا، بعد میں انسان کو پیدا کیا گیا۔ تو یہ شیطان، اس کا نام تھا اصل میں عزازیل۔ تو اس کا نام کیا ہے؟ عزازیل۔ تو یہ سارے جنوں کا سردار تھا اور بہت بڑا عابد تھا، عابد، عبادت گزار۔ لیکن اس کے اندر جو غرور آ گیا، غرور و تکبر کی وجہ سے یہ ملعون بنا۔ غرور و تکبر کیا اس میں آیا؟ جب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انسان کو میں پیدا کر رہا ہوں اور زمین میں میرا جانشین بنے گا، خلیفہ بنے گا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ تو اس کے دل میں یہ آیا کہ اتنا پرانا میں خدمت گزار، عبادت گزار، لہذا جانشین تو مجھے بننا چاہیے۔ جب آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا تو حکم دیا کہ آدم کے سامنے سارے جھک جاؤ۔ تو میں کیوں؟ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، سب نے سجدہ کیا، لیکن اس نے ابا واستکبر، میں تو نہیں کروں گا۔ کیوں بھائی، کیا ہو گیا؟ قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، اللہ نے فرمایا جب میرا حکم تھا کہ سجدہ کر، کیوں کیا؟ انا خیر، میں اچھا ہوں، میں اچھا ہوں۔ میں جب بندے میں میں آ جاتی ہے نا بھائی، کام خراب ہو جاتا ہے۔ میں اچھا ہوں بھائی، کیوں؟ مجھے تو آگ سے بنایا، اس سے مٹی سے بنایا، تو میں تو اس کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتا۔ تو اللہ رب العزت نے اسے لعنتی، ملعون قرار دیا۔ اچھا، اس وقت سے یہ انسان کا دشمن ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ملعون انسان کی وجہ سے اسے کیا تھا۔ اور یہ بات بھی ذرا ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ اس کو اللہ رب العزت نے ملعون کیوں کیا؟ کہ اللہ کا ایک حکم سجدے والا تھا جس سے اس نے انکار کیا تھا۔ ایک سجدے کا انکار کیا تو ملعون ہو گیا۔ اگر اللہ کا حکم ہو 5 وقت کی ہم نماز پڑھیں، کتنے سجدوں کے ہم؟ اگر غفلت اور سستی میں ہیں تو اللہ معاف فرمائیں گے، تو اس کی قضا کریں۔ اگر عامدن، جان بوجھ کر ہم کہیں میں تو نہیں نماز پڑھتا، تو سوچ لیں ایک سجدے کا منکر، اس کا مقام کیا بنا؟ اگر سینکڑوں سجدوں کے ہم منکر بنے تو پھر تو اس لیے بھائی شیطان سے پناہ۔ اور یہاں تک فرمایا فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، یہ ہے تمہارا دشمن، لیکن اس کو اپنا دشمن سمجھنا۔ بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ سمجھتا ہے یہ دشمن ہے، لیکن پرواہ نہیں ہوتی یار کیا کرے گا۔ نہیں، اللہ نے فرمایا فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، اسے اپنا دشمن سمجھنا، یہ تمہارا خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ اور اس نے قسم اٹھائی تھی کہ میں انسان کو گمراہ کرنے کا پورا زور لگاؤں گا، اوپر سے، نیچے سے، دائیں سے، بائیں سے، میں زور لگا کے اسے گمراہ کروں گا۔ ہے قرآن میں 8ویں پارے میں، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، دائیں بائیں سامنے پیچھے سے میں زور لگاؤں گا، جس طرح ہو سکے گا اسے گمراہ کروں گا۔ اس لیے قرآن پڑھنے سے پہلے سب سے پہلے اللہ کے ساتھ تعلق جوڑیں تاکہ شیطان کے شرور و فتن سے بندہ محفوظ رہ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ شروع جو بڑا مہربان، بار بار نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ سورت جو فاتحہ ہم پڑھ رہے ہیں، یہ اور قرآن پاک کی تمام صورتیں سوائے سورہ براءہ جسے سورہ توبہ کہتے ہیں، سب صورتوں کے شروع میں یہ بسم اللہ لکھی ہوتی ہے، سورہ براءہ میں نہیں۔ لیکن ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ایک کے بجائے ایک صورت میں 2 مرتبہ لکھی، وہ کون سی صورت ہے؟ کون بتائیں گے؟ سورہ النمل۔ کون سی صورت؟
سورہ نمل 19ویں پارے میں ہے، اس میں اللہ رب العزت نے 2 بار، ایک سورت کے شروع میں، ایک درمیان میں، حضرت سلیمان علیہ السلام کا جہاں واقعہ ہے انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو ٹوٹل جتنی صورتیں اتنی مرتبہ بسم اللہ قرآن میں ہے، تو صورتیں کتنی ہیں 114 114، تو بسم اللہ بھی قرآن میں کتنی 114 مرتبہ ہے۔ اللہ کے نام کے ساتھ ہم شروع کر رہے ہیں، یہ اتنا بابرکت نام ہے، جتنا اللہ کی ذات برکت والی، اور جو اس کے ساتھ جڑے گا وہ بھی برکت والا بن جائے گا۔ ہم اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ اپنا تعلق جب جوڑیں گے، ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے اللہ کے نام کے ساتھ شروع کریں، قرآن پڑھیں تو بھی اللہ کے نام کے ساتھ، پانی پئیں تو بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، کھانا شروع کریں تو بھی، ہوم ورک شروع کریں تو بھی، جو بھی کام ہمیں کرنا ہے اللہ کے نام کے ساتھ شروع کریں، اس میں برکت آ جائے گی۔ اگر بسم اللہ ہم نے نہیں پڑھی، مقطوع عن البرکہ، وہ برکت سے خالی ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کچھ لوگ کھانا کھا رہے تھے، کھانا 5 بندوں کا، 5 بندے جلدی سے کھا کے فارغ ہو گئے، کہتے ہیں اور چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے بسم اللہ پڑھی تھی؟ کہتے نہیں۔ فرمایا اللہ کا نام لیتے تو کھانے میں برکت آ جاتی، اللہ کا نام نہیں لیا، جب اللہ کا نام نہیں لیا جاتا فرمایا شیطان بھی شامل ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، 7 لوگ کھانا کھا رہے تھے، ایک آدمی بھاگتا ہوا جلدی سے آیا، بھوک تھی زیادہ، تو فوراً ہی شروع کر دیا، نہ بسم اللہ نہ اللہ کا نام۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا نام لے لو، کل بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ کھائیے۔ اللہ کا نام پڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا، تبسم سمجھتے ہیں، ہنسی ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں تبسم فرمایا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں؟ فرمایا جب انہوں نے بسم اللہ نہیں پڑھی تھی تو شیطان بھی ساتھ میں ساتھ کھانا کھا رہا تھا، جب بسم اللہ انہوں نے پڑھی تو اس نے ایک طرف ہو کے الٹی کر دی، اس کو ہضم نہیں ہوا۔ تو اس لیے جو بھی ہم نے کام شروع کرنا ہے تو سب سے پہلے اللہ کا نام لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اللہ کا نام بہت ہی بابرکت، الرحمن الرحیم، یہ اللہ کی 2 صفتیں ذکر کی گئی ہیں۔ لفظ اللہ یہ اللہ کا نام ہے ذاتی، الرحمن الرحیم یہ 2 صفات ہیں۔ اللہ کے نام ہم پڑھتے ہیں نا، ایک کم 100، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار، یہ جتنے بھی نام ہیں یہ سارے صفاتی نام کہلاتے ہیں۔ تو یہاں اللہ کی 2 صفتیں ذکر کی گئی، ایک رحمان، دوسری رحیم۔ رحمان کا مطلب ہوتا ہے کہ میں عام رحم کرنے والا ہوں، پہلے دنیا ہے یا آخرت؟ ہم ابھی دنیا میں بیٹھے، آخرت میں، دنیا میں، تو رحمان کی صفت عام ہے اور رحیم کی صفت خاص ہے۔ رحمان کی صفت یہ عام کیسے؟ چاہے کوئی مانے یا نہ مانے اس کو بھی رزق دے رہے ہیں، جیسے مومنوں کو دنیا میں رزق مل رہا ہے، کافروں کو نہیں، ماننے والوں کو بھی نہ ماننے والوں کو بھی، نیک لوگوں کو بھی پرہیزگاروں کو بھی نافرمانوں کو بھی اللہ رب العزت رزق عطا فرما رہے ہیں۔ یہ رحمان کی رحمانیت ہے، لیکن فرمایا الرحیم، اس کو بعد میں ذکر کیا کیونکہ آخرت بعد میں آئے گی۔ یہ مہربانی میری صرف اور صرف جو خاص ہوگی مومنوں کے ساتھ، کن کے ساتھ ہوگی بھائی؟ تو اللہ رب العزت جنت بھی اپنی رضا بھی صرف اور صرف کنہیں دیں گے؟ تو پہلی صفت عام سب کو شامل، لیکن آخری صفت خاص ہے، یہ صرف مومنوں کے لیے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اللہ کے نام کے ساتھ شروع کریں، جو بڑا مہربان بار بار رحم کرنے والا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اس سورت کے بہت سارے نام ہیں، سورہ فاتحہ، سورہ شافیہ۔ اس سورت کے اندر 25 لفظ ہیں،
کتنے لفظ ہیں بھائی؟ 25 لفظ. یہ پورا ورڈ الحمد للہ رب العالمین، اس طرح یہ ٹوٹل کتنے؟ 25. اور اس میں جو الفاظ ہیں لفظ ہر الگ الگ 123 ہیں. قرآن پاک پڑھنے سے کم ایک لفظ کا ثواب 10 گنا ہے، کم سے کم. اور زیادہ کی تو کوئی حد ہی نہیں. 100 بھی 1000 بھی نیکیاں ایک لفظ پہ اللہ عنایت فرماتے ہیں. یہ میں نیکی کا لفظ استعمال کر رہا ہوں. نیکی کسے کہتے ہیں؟ اچھا میں بتا رہا ہوں، سنیے. ہم شاپنگ مال جائیں چیزیں لینے کے لیے، مفت میں ہمیں ملیں گی؟ کس سے ملیں گی؟ پیسوں سے ملیں گی. تو دنیا میں جو کرنسیاں ہیں اس کے مختلف نام ہوتے ہیں. کسی کا روپیہ، کسی کا پاؤنڈ، کسی کا ڈالر، کسی کا ین. تو آخرت کی جو کرنسی ہے اس کا نام کیا ہے؟ نیکی. یہ آخرت کی کرنسی ہے. ہم کہتے ہیں اتنا ثواب ملے گا، اتنی نیکیاں ملیں گی، اتنا ثواب. یہ ثواب نیکیاں یہ آخرت کی کرنسی کا نام ہے. بھئی ہمیں آخرت میں بھی تو مال چاہیے نہیں چاہیے؟ جنت نہیں چاہیے؟ گھر نہیں چاہیے بھئی؟ تو آخرت میں جو ہمیں یہ ساری سہولیات ملیں گی، گھر اچھا ملے، نعمتیں ملیں. اور یہاں تو فون کرنے کی ضرورت پڑتی، بھئی بریڈ بھیج دیں، اتنے انڈے بھیج دیں، وہاں فون کی ضرورت نہیں پڑے گی. جب اللہ رب العزت راضی ہو جائیں گے ہمارے اکاؤنٹ میں بہت سارا پیسہ موجود ہوگا، نیکیاں، ثواب. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دنیا میں میری مرضی کے مطابق زندگی گزار کے آ. رب چاہیے جسے کہتے ہیں. تو آخرت میں تجھے من چاہی زندگی نصیب کروں گا. کہ دنیا میں کون سی زندگی؟ رب کے جیسے میرا حکم ہو، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو، یعنی قرآن و سنت کے مطابق. دوسرے الفاظ میں اپنی زندگی گزار کے آئیں. آخرت میں جیسے تو چاہے گا ویسے میں کروں گا. یہ اپنی طرف سے نہیں کراؤں، قرآن میں ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. تمہیں آخرت میں وہ ملے گا جو تمہارے دل میں آئے گا. تشتہی جو خیال پیدا ہوگا کہ یوں کیا جائے. آج جتنے ہم ساتھی بیٹھے ہیں، سیرت بھائی کہے گا جنت میں سب کی دعوت کروں. سوچیں گے، صرف سوچنے کے بعد سارے ساتھی اپنے ایروپلین پہ جس کا نام ہوگا رف رف سورے آ جائیں گے. بھائی کھانے میں کہتا ہے کہ اب یار ان کو بٹیر کھلاؤں. صرف ارادہ کیا وہ ساری چیزیں دسترخوان لگ جائیں گے. یہ نہیں کہ وہ بازار سے خریدنے پڑیں گے، پیسے ہمارے پہلے سے جمع ہے، وہ ساری چیزیں لگ جائیں گی اور تیار ہو کے آ جائیں گے. اگر پرندے کا گوشت کھایا، کھانے کے بعد ہم اٹھیں گے، وہ پرندہ بن کے ہڈیاں وہ اڑ جائے گا. تو سارا انتظام ہو جائے گا. اگر دل کر رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی ہو جائے گی. اب جہاز اپنا تیار ہو جائے گا، فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہم پہنچ جائیں گے. تو جنت میں جو نعمتیں اللہ رب العزت جو بندہ چاہے گا اللہ عنایت فرما دیں گے. اور یہاں تک کہ ایک بات ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو، آپ سنیں. وہاں اگر آپ چاہیں گے کہ میرا قد اتنا ہو، میری شکل ایسی ہو، میری آنکھیں ایسے، کان ایسے، ناک ایسے، منہ ایسے، ہاتھ ایسے، وہ بھی ہو جائے گا. کیونکہ اللہ رب العزت کی زیارت ہوگی جنات عدن میں. اس جنت کو اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھوں سے خود بنایا ہے. اس میدان میں صرف اور صرف جنتیوں کو زیارت کروائی جائے گی. لیکن زیارت ایسے نہیں ہوگی. سب سے پہلے ایک بہت بڑا گراؤنڈ ہوگا جس میں جنتی سارے جائیں گے جب ٹائم ہوگا زیارت کا. وہاں سے اپنے یوں سمجھیے کہ جیسے خوبصورت بننے کے لیے بیوٹی پارلر میں جائیں گے. وہاں جائیں گے، آپ کا دل کرے گا یار ناک تو میرا ایسے ہونا چاہیے. وہاں تشت میں نا یہ چیزیں پڑی ہوں گی، پورا جسم پڑا ہوگا. ہاتھ پڑے ہوں گے، ناخن پڑے ہوں گے، ناک پڑے ہوں گے، آنکھیں پڑے ہوں گے. میں کہوں گا یار میری آنکھیں تو چھوٹی ہوں، بڑی ہوں، موٹی ہیں. صرف یوں اشارہ کیا آنکھیں لگ جائیں گی. کہوں گا ناک تو بڑا ہونا چاہیے، لمبا سا، وہ ناک لگ جائے گا. کہیں گے یار کان مناسب،
ہاتھ اس طرح ہونے چاہیے، پورا جسم جس طرح انسان چاہے گا ویسے ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت کی پھر زیارت ہوگی، اب بندہ چاہے گا کہ میں ایسا بنوں، ویسے بن جائے گا، کیونکہ وہاں تو وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُم، جو چاہیں گے وہی اللہ رب العزت عنایت فرما دیں گے۔ جب اللہ کی زیارت ہو جائے گی، گھر جائیں گے، آپ کے بیوی بچے بیٹھے ہوں گے، پوچھیں گے وہ ہمارے ابا جان کہاں ہیں؟ کہتے ارے میں تو ہوں، کہ وہ اس طرح تو نہیں تھے، ان کا نام تو چھوٹا تھا، قد چھوٹا تھا، یہ تو بڑے قد والے آ گئے۔ کہیں گے جنت میں گئے تھے اللہ کی زیارت کے لیے، وہاں ہمارا بیوٹی پارلر جو تھا اس میں سے ہم اپنی شکلیں بدلوا کے آئے۔ تو یہ بھی اللہ رب العزت کی نعمتیں ہمیں تب نصیب ہوں گی جب ہم دنیا میں رب چاہی زندگی گزاریں گے، من چاہی نہیں۔ اگر خدا نخواستہ ہم نے دنیا میں رہتے ہوئے رب چاہی نہیں، من چاہی گزاری، جیسے میرے دل میں آئے ویسے میں کروں گا، پھر بڑی خسارے والی بات۔ پھر آخرت میں وہی ہوگا جو اللہ چاہیں گے، اور پھر رب چاہی زندگی گزارنے والوں کا حساب بھی آسان ہوگا۔ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، حساب بھی آسان ہوگا۔ ہم بچوں کی جب کاپیاں چیک کرتے ہیں نا، بتائیں نا کہ یہ بچہ لائق ہے، اس کی سارے بہت اچھے ہوں، صرف یوں کیا، اچھا پتا ہے نا کہ اس نے صحیح نہیں لکھا، گڑبڑ کی ہوگی، تو ایک ایک لفظ پڑھا جانا پوری کا۔ باقی کاپیوں پہ اگر 5 منٹ لگائے تو اس میں آدھا گھنٹہ۔ تو اللہ رب العزت روز قیامت جب حساب لینے کی باری آئے گی، کیونکہ رب چاہیے انہوں نے زندگی گزاری، ہاں بھائی کس کا نام ہے؟ ہمارے سیرت بھائی کا، بس اتنا سا چیک ہو گیا، کوئی اور چیکنگ نہیں ہوگی۔ اگر نافرمانی والی زندگی گزاری تو چیکنگ بھی سخت ہوگی، اتنی سخت ہوگی، یہ پیج ایک الگ، یہ الگ، یہ الگ، پوری چیکنگ ہوگی اتنی سختی کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن نوقش، جس کا حساب لیا گیا سختی کے ساتھ، فرمایا فقد ہلک، وہ ہلاک ہو۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین سے یہ روایت۔ تو اس لیے بھائی ہم رب چاہی زندگی گزاریں، جب رب چاہی زندگی گزاریں گے انشاءاللہ اللہ رب العزت دنیا آخرت میں کامیاب فرمائیں گے۔ تو تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اب بات ایک درمیان میں بات ایک ہو رہی تھی کہ اب کتنے الفاظ ہیں، تو ہم سورہ فاتحہ کو ایک مرتبہ پڑھا، سب سے سنا بھی، تو ہمارے نامہ اعمال میں کتنی نیکیاں جمع ہو گئی بھائی؟ ہمارا اکاؤنٹ تو بھر گیا بھائی۔ ہاں ہم نے خود پڑھا، ساتھی نے پڑھا، ایک دوسرے سے سنا، تو کتنے ہمارے اکاؤنٹ میں بھائی نیکیاں آ گئی۔ تو یہ کرتے کرتے انشاءاللہ تعالی ہمارا بیلنس بھی بڑھ جائے گا۔ تو تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہاں کا رب ہے۔ رب کسے کہتے ہیں؟ جمعہ کا بیان آپ نے سنا ہوگا، وہ رب پہ تھا۔ رب کہتے ہیں کہ پرورش کرنے والا، پالنے والا، اس کی تمام ضروریات کو پورا کرنے والا۔ تو ہماری ساری ضروریات کو پورا کرنے والا کون ہے؟ رب ہمارا اللہ۔ تو اس لیے فرمایا تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے، جو پورے جہاں کو پالنے والے ہیں، تربیت کرنے والے ہیں، ان کی تمام جائز حاجتوں کو پورا کرنے والے ہیں۔ تو اللہ ہی ہمارے حاجتوں کو پورا کرنے والے ہیں۔ الرحمن الرحیم، بہت ہی مہربان ہیں، الرحیم، بہت ہی بار بار رحم کرنے والے ہیں، مالک یوم الدین، قیامت کے دن کے مالک ہیں۔ ایک ہوتا ہے نا ایپلیکیشن خود لکھیں، ہم دیکھتے ہیں کہ آفس میں کبھی جانا ہوتا ہے تو انہوں نے نوٹس بنایا، کوئی ایپلیکیشن لکھی، صاحب کے پاس گیا تو انہوں نے ادھر سے کاٹ دی، ادھر سے کاٹ دی، ادھر سے پھر لے کے آؤ، وہ بیچارہ جائے گا پھر ٹائپ کر کے آئے گا، تو یہ بھی کاٹی، یہ بھی کاٹی، 2-3 مسٹیک اور آ گئی۔ یہاں اللہ رب العزت نے دعا کا طریقہ خود سکھایا کہ مجھ سے مانگنا ہے تو کس طرح مانگے؟ سب سے پہلے میری تعریف کریں۔ آپ کن کے پاس جائیں کسی کام کے لیے تو آپ فوراً کہہ دیں گے میرے یہ کام میں کریں نا، ڈاکٹر صاحب آپ اچھے ہیں، لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، آپ بھی لوگوں کے ساتھ بڑا تعاون کرتے ہیں، ہم بھی ذرا آئے ہیں، ایسے ہوگا نا۔ تو اللہ رب العزت کی سب سے پہلے ہم نے تعریف کی کہ اللہ آپ تو پورے جہاں کو پالنے والے ہیں، بڑے مہربان ہیں، مالک یوم الدین، قیامت کے دن کے بھی آپ ہی مالک ہیں۔ اب قیامت کا وقوع کیوں ضروری ہے؟ دیکھیے جو دنیا میں ہم کر رہے ہیں بھئی اس کا جزا و سزا تو ہونی چاہیے، نیکی کا پورا بدلہ، گناہوں کی پوری سزا دنیا میں مل ہی نہیں سکتی۔ کیوں؟
ایک بندہ جس نے 100 آدمیوں کو قتل کیا ہو، اگر دنیا میں آپ کہیں میں اس کو سزا دوں، اگر اسے چاہے آگ میں بھون دیں، گولیوں سے چھلنی کر دیں، تو ایک کا بدلہ ہوا نا، لیکن اس نے تو ہزاروں بندے مارے ہیں۔ تو اس لیے ایسا دن ہونا عقلاً ضروری ہے جس میں پورے کا پورا بدلہ اسے ملے، تو وہ کون سا دن ہوگا؟ روز قیامت۔ اس لیے فرمایا کہ بدلے کا دن کا مالک بھی اللہ ہے، نیکوں کو نیکی کا بدلہ اور نافرمانوں کو نافرمانی کا بدلہ دیں گے۔ فرمایا روز قیامت ہم ایسے نہیں کریں گے، ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین، کہ نیکوں کو اور مفسدوں کو ایک جیسا بنائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ جو رب چاہی زندگی گزارنے والے ہیں ان کا مقام الگ ہوگا، نافرمانی والی زندگی گزارنے والے ان کا مقام الگ ہوگا۔ تو اس لیے روز قیامت کے مالک بھی اللہ ہے۔ دنیا میں کوئی پریزیڈنٹ کسی ملک کا کون ہے، کسی کا کون ہے، خطوں کے ایک مالک ہے، لیکن روز قیامت پوری کائنات کی بادشاہت کس کے پاس ہوگی؟ لمن الملک اليوم، اللہ خود اعلان فرمائیں گے، بتائیے آج کس کی بادشاہی ہے؟ کیا کہیں گے؟ زرداری صاحب کی؟ لمن الملک اليوم، اللہ خود ارشاد فرمائیں گے، سارے خاموش ہوں گے، للہ الواحد القہار، آج تو بادشاہت اللہ کی ہے۔ تو اس لیے فرمایا قیامت کے دن کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ بدلے کے دن کا مالک کون؟ انصاف کے دن کا مالک کون؟ میرا اللہ ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ بندہ اپنا تعلق بتلا رہا ہے اللہ کو کہ میرا تعلق میرے خالق کے ساتھ کیا ہے؟ ایاک، صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں۔ صرف کیا مطلب؟ صرف تیری کرتے ہیں، کسی اور کی نہیں کرتے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، صرف تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، کسی اور سے۔ یہ بندے نے اپنا تعلق، اللہ کی تعریف بھی کی، اپنا تعلق بھی بتلایا۔ تو اب اللہ رب العزت نے فرمایا جب میری تعریف بھی کی، اپنا تعلق بھی بتلا دیا، اب لینا کیا چاہتے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت اگر خود نہ بتاتے تو ہم کہتے ہمیں دنیا چاہیے، گھر اچھا ہو، گاڑی اچھی ہو، ہاں ایسے ہوتا نا، لیکن اللہ رب العزت نے بتلایا نہیں میرے بندے، تو نے مانگنا کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، یہ مانگیے، ہدایت دے ہمیں سیدھے راستے، ہدایت دے ہمیں سیدھے راستے کی، اللہ سے یہ مانگنا ہے۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ایک بندہ جس کو ہدایت نہیں، چلو اس نے دعا کر لی کہ یا اللہ مجھے ہدایت دے۔ ایک بندہ تو ہدایت پہ ہے، 5 وقت کی نماز بھی پڑھ رہا ہے، وہ بھی تو یہی نماز میں پڑھ رہا ہے، اس کا یہ ہے کہ یا اللہ جو ہدایت تو نے مجھے دی ہے مرتے دم تک اس پہ ثابت قدم بھی رکھ، جو ہدایت تو نے مجھے دی ہے مرتے دم تک اسے ثابت قدم بھی اس پہ رکھ مجھے۔ کیوں؟ شیطان ہمارا دشمن ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس طرح کے ہم سے اعمال و افعال صادر کروا دے، ایسے کام کروا دے جس کی وجہ سے بندہ ہدایت سے محروم ہو جائے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ یہ ایسے ہوتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، ان کا آخری وقت تھا، انہوں نے حدیث کی بک لکھی 32 جلدوں میں، مسند احمد بن حنبل کے نام سے، یہ بیروت سے چھپی ہے، سعودیہ میں بھی چھپی ہے، پاکستان میں بھی اب الحمدللہ یہ چھپ گئی ہے، لیکن انہوں نے 32 کے بجائے 16 کر دیے، ذرا موٹی موٹی 2 جلدوں کو نا ملا دیا ہے۔ اب اتنی حدیث کی خدمت کرنے والے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، آخری وقت ہے، تھوڑی سی غشی ہو گئی۔ دیکھتے ہیں نا بندہ دنیا سے جانے والا ہو کسی وقت نہ، وہ کہتے ہیں کہ ابو تو ابھی بات ہی نہیں کر رہے، ایسے ہوتا ہے نا، تو ساتھ میں شاگرد بیٹھے ہیں، اسٹوڈنٹ سارے بیٹھے ہیں، وہ کلمے کی تلاوت، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، یہ حکم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقنوا موتاکم، جو مرنے کے قریب ہے اس کے سامنے تلقین کرو کلمے کی۔ تلقین کا مطلب یہ آپ سمجھ لیں، تلقین کا مطلب ہوتا ہے ان کے سامنے آپ اونچی آواز میں بولتے رہیں، کلمہ پڑھتے رہیں، تاکہ وہ بھی سن کر کے کلمہ پڑھنے والا بنے۔ لیکن ہم نے تلقین کا مطلب غلط سمجھا، ہم کہتے ہیں امی کلمہ پڑھیں، امی ابو کلمہ پڑھیں، باجی کلمہ پڑھیں، کلمہ پڑھیں، کہنا نہیں ہے بھائی، ان کے سامنے ہم نے پڑھنا ہے تاکہ کانوں تک آواز پہنچے، اللہ پڑھوا دے ہم سے، لیکن کہنا نہیں ہے۔ پھر ہوگا کیا کہ اگر وہ کہتے میں نہیں پڑھتا، میں نہیں پڑھتی،
اور یہ ایک بات یاد رکھنی ہے کہ اگر ایسے وقت میں نزا کے عالم میں انکار کر دے تو لوگ کہتے ہیں بھئی یہ کافر ہو کے مرا، کلمے کا انکار، ایسی بات نہیں ہے۔ اس کے ساتھ جو بیچ رہی ہوتی ہے وہ ایک اللہ جانتا ہے، یہ بندہ جانتا ہے۔ اس وقت اگر انکار کر دے اس کا انکار معتبر نہیں ہوتا، یہ یاد رکھیں۔ اچھا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو سارے پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، انہوں نے کہتے لا، ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ سارے پریشان، ہم تو کلمہ پڑھ رہے ہیں، حضرت فرما رہے ہیں کہ ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ پوری زندگی حدیث کی خدمت کی، قرآن و حدیث کے درس دیے، اتنی احادیث لکھ دی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی اتنی خدمت کی، ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ابھی نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ذرا افاقہ ہوا، ہوش میں آئے تو پوچھا ہم تو کلمہ پڑھ رہے تھے، آپ بار بار کہہ رہے تھے کہ ابھی نہیں۔ فرمایا کہ اس وقت شیطان میرے سامنے آ گیا تھا، دیکھیے اس لیے کہتے ہیں کہ یا اللہ مجھے اس پہ ثابت قدم رکھ ہدایت پہ۔ شیطان آ گیا، کہتے اللہ ہے تو نہیں، تو بار بار کہتا ہے لوگوں کو تقریر میں، واعظ میں، درس میں اللہ 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 ہے، اللہ کے ساتھ تعلق رکھے، کہاں ہے تیرا خدا؟ میں نے دلائل دی ہے قرآن و احادیث سے 100، سب کو شیطان نے رد کر دیا۔ آخر میں کہا اب تیرے پاس کوئی دلیل ہے؟ میں نے کہہ دیا دلیل نہیں ہے، بغیر دلیل کے مانتا ہوں میرا اللہ ہے۔ اس نے کہا کہ امام احمد علم کی وجہ سے بچ گیا، علم کی وجہ سے۔ میں نے کہا ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ وہ شیطان کو میں کہہ رہا تھا کہ علم کی وجہ سے، علم کی وجہ سے، تاکہ اس کا یہ مطلب تھا کہ یہ کہہ دے کہ ہاں علم کی وجہ سے بچ گیا ہوں، غرور و تکبر آ جائے تو بھائی یہ تو اتنا دشمن ہے ہمارا، آخر دم تک ہمیں نہیں چھوڑتا۔ تو اس لیے فرمایا کہ جو بندے نیک ہیں، صالح ہیں، متقی ہیں، وہ جو جب دعا کریں گے اہدنا الصراط المستقیم، کیا مطلب؟ ہمیں اسی ہدایت پہ ثابت قدم رکھ، جما کے رکھ، تاکہ مرتے دم تک اس ہدایت کے ساتھ ہم رہیں۔ تمام ساتھی اہدنا الصراط المستقیم اپنے دعاؤں میں پڑھتے رہیں۔ اس کی یہ برکت ہے کہ جب دعا مانگے اہدنا الصراط المستقیم ضرور، اس کی برکت سے انشاءاللہ تعالی ایمان کی حفاظت ہوتی ہے۔ ایمان کی حفاظت، ایمان کی حفاظت کی کچھ اور نسخے بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ نمبر 2 نوٹ کر لینا، آیت الکرسی فرض نماز کے بعد پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی آیت الکرسی فرض نماز کے بعد پڑھے گا، اللہ رب العزت اس کے ایمان کی حفاظت فرمائیں گے۔ صرف مرنے کی دیر ہے، جنت انتظار میں ہے، صرف مرنے کی دیر ہے، جنت انتظار میں ہے۔ تو دوسرا کام کیا کرنا ہے ہم نے؟ آیت الکرسی فرض نماز کے بعد پڑھنی ہے۔ نمبر 3 تیسرا نسخہ بھی سنیے، اللہ آذان کا جواب دیں، جیسے مؤذن کہے ویسے کہتے جائیں، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آذان کے بعد مختصر درود پڑھ کے دعائے وسیلہ، اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمد الوسیلہ، اس کو دعائے وسیلہ کہتے ہیں، یہ پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حلت لہ شفاعتی، اس کے لیے میں شفیع بنوں گا، شفاعت کروں گا، جنت کا داخلہ دلواؤں گا۔ تو اس میں بھی گارنٹی ہے کہ جو بندہ اس دعا کا اہتمام کرے گا انشاءاللہ اللہ رب العزت اس کو جنت کا داخلہ دے، ایمان پہ، کیونکہ ایمان نہیں ہوگا تو جنت کیسے ملے گی بھائی؟ یہ 3 کام ضرور کریں، ایک دعاؤں میں اہدنا الصراط المستقیم، نمبر 2 آیت الکرسی فرض نماز کے بعد۔ ایک اور کام بھی کرنا ہے ہم نے، کون سا؟ اتنی سے ایک لکڑی سی ہوتی ہے، آگے دندانے بناتے ہیں، یوں کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں اسے؟ مسواک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسواک کے 100 فائدے ہیں، فضائل اعمال میں گنوائے گئے ہیں۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ مرتے وقت اللہ رب العزت ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت کریں گے۔ گن سے حفاظت نہیں ہو سکتی بھائی، ہم کہیں کہ گن رکھیں تاکہ وہ شیطان حملہ نہ کرے، ایمان بچ جائے، گن سے نہیں ہوگی، لیکن اتنی اسٹرکٹ جو ہے یہ ہمارے پاس ہوتی ہے۔ جیب میں رکھیں، گھر میں پڑی ہو، جب نماز کے لیے وضو کریں تو مسواک کر لیں، تو مسواک سے بھی ہمارے ایمان کی حفاظت ہو۔ تو یہ 4 کام ہم نے ضرور کرنے۔ تو کیا اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت دے ہمیں سیدھے راستے کی۔ سیدھا راستہ کسے کہتے ہیں؟ قریب بھی ہو، سیدھا بھی ہو، اور منزل مقصود تک پہنچائے بھی، اسے کہتے ہیں۔
اور ہدایت کے 3 ترجمے ہوتے ہیں، دکھانا، بتانا، پہنچانا۔ ہدایت کے کتنے ترجمے ہوتے ہیں؟ 3۔ دکھانا، آپ سے کوئی پوچھے یار یہاں سیٹ ایک مسجد کہاں ہے، آپ کہتے ہیں وہ ادھر سے چلے جائیں۔ ایک ہے دکھانا، اس کو تھوڑا سا آگے لے کر وہ سامنے، ایک یہاں سے بیٹھے بیٹھے بتا دیا۔ ایک ہے پہنچانا، کیا مسجد چلنا ہے، بھائی کا ہاتھ پکڑا، سیدھے چلیں بھائی، میں بھی نماز کے لیے جا رہا ہوں مسجد کو۔ تو جب ہم یہ دعا کرتے رہیں گے تو اللہ تعالی ہمیں ہدایت کا راستہ صرف نہیں دکھائیں گے، بتائیں گے نہیں، فرمایا جنت تک پہنچائیں گے، ہدایت کے راستے تک پہنچائیں، منزل مقصود تک پہنچائیں گے۔ تو اہدنا الصراط المستقیم، یہ دعا ہم کرتے رہیں گے۔ اب سیدھا راستہ کون سا ہے؟ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پہ تو نے انعام کیا، اللہ نے جن پہ انعام کیا، جن سے راضی ہو گیا، وہ راستہ بھائی۔ وہ کون سا ہے؟ قرآن پاک میں 5ویں پارے میں سورہ نساء میں ہے، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ یہ 4 قسم کے لوگ، نبیوں والا راستہ، صدیقین والا، صالحین والا، شہداء والا راستہ جو ہے، یہ وہ راستہ ہے جس پہ اللہ رب العزت نے انعام فرمایا جیسے لوگوں پہ۔ تو فرمایا یہی راستہ ہمیں چاہیے۔ تو اللہ نے بتلا دیا راستہ بھی مانگیں، راستہ بھی کن لوگوں کا؟ جن پہ فضل ہوا، مہربانی ہوئی، میری مہربانی کے ساتھ اسی راستے پہ چلے، تم بھی ان راستے پہ۔ لیکن ایسے لوگوں کا راستہ نا غیر المغضوب علیہم، جن پہ غضب کیا گیا۔ غضب کسے کہتے ہیں؟ جان بوجھ کر کے سیدھے راستے کو چھوڑ دینا، یہ ہے مغضوب علیہم۔ کہ اللہ ہم ایسے لوگوں کا راستہ نہ دکھا کہ جنہوں نے جان بوجھ کر کے ہدایت والے راستے کو چھوڑ دیا، تو ان کو کہتے ہیں مغضوب علیہم۔ کون لوگ؟ جنہوں نے جان بوجھ کر کے ہدایت والا راستہ چھوڑا، پتہ بھی ہے نماز فرض ہے، زکوٰۃ دینا فرض ہے، حج کرنا فرض ہے اگر صاحب استطاعت ہو، تو میں تو نہیں کرتا، یہ مغضوب علیہم نے، ولا الضالین۔ اور نہ ایسے لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہیں، ان کے راستہ بھی نہیں دکھا، ان سے بھی ہمیں بچانا۔ وہ کون ہے؟ جن کے اعتقاد میں خلل ہو، اللہ پہ تو اعتماد ہی نہ ہو، بے اللہ دیتا ہے، رزق اللہ دیتا ہے، مال و دولت اللہ دیتا ہے، اولاد اللہ دیتا ہے، ہاں یہ تھوڑی ایسے ہوتا ہے، سب کچھ کمانے سے ہوتا ہے ایسے۔ تو یہ ہے ولا الضالین۔ تو اس لیے ہم نے دعا یہ کی کہ اللہ ایسے لوگوں کا راستہ دکھا جن پہ تو نے فضل فرمایا، جن سے راضی ہے، ایسے لوگوں کا نا جن سے تو ناراض ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین دونوں وہ ہیں جن سے اللہ ناراض ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آخر فرمایا آمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ پوری کریں تو اس وقت کہا کریں آمین۔ آمین کا ترجمہ ہوتا ہے استجب لنا، کہ اللہ جو ہم نے دعا کی تھی ہدایت کی، اسے قبول فرما لے۔ تو فرمایا کہ اللہ رب العزت پر اسے قبول فرما لیتے ہیں، لوگوں کو ہدایت بھی عطا فرما لیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ رب العزت ہم سب کو ہدایت کاملہ نصیب فرمائے، قرآن کے ساتھ، قرآن والے کے ساتھ بھی ہمارا پورے کا پورا تعلق ہو۔ تو انشاءاللہ جب تعلق جڑ جائے گا تو ساری منزلیں آسان ہو جائیں گی، دنیا میں نافرمانی سے بچنا بھی آسان، شیطان کے شرور و فتن سے بچنا بھی آسان۔ اللہ رب العزت ہم سب کو بیٹھنا قبول فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کے لیے اس کو ذریعہ نجات کا بنائے۔ ہمارے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللهم إنا نسألك القرآن ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة والآخرة، اللهم صل وسلم۔ یا الہ العالمین ہم سب کو بیٹھنا قبول فرما، فہم قرآن ہم سب کو نصیب فرما۔ یا الہ العالمین جو کمی بیشی ہو رہی ہے ہم سب کو معاف فرما۔ یا الہ العالمین قرآن کو صحیح سمجھنے والا بنا، قرآن کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ ہم سب کے لیے اس کو ذریعہ نجات، ذریعہ ہدایت کا بنا۔ صلی اللہ علیہ وسلم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔